کیا کانگریس حیدرآباد سے اسد الدین اویسی کے خلاف ثانیہ مرزا کو میدان میں اتارے گی؟ ٹینس اسٹار اور پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی سابقہ اہلیہ ثانیہ مرزا کے حوالے سے میڈیا میں خبریں گشت کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوک سبھا الیکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ ہندوستان ٹائمز نے بزنس ویب سائٹ منی کنٹرول کے ذریعے حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کانگریس ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کو حیدرآباد سے میدان میں اتارنے پر غور کر رہی ہے۔ کانگریس کے سینٹرل الیکشن کمیٹی نے چہارشنبے کو ہونے والے اجلاس میں 18 ناموں کی منظوری دی، جن کو 4 ریاستوں سے الیکشن لڑا جائے گا، جس کے بعد یہ افواہیں بھی پھیل گئی ہے کہ اجلاس میں ثانیہ مرزا کا نام بھی زیر غور ہے۔ رپورٹ میں سیاسی تجربے کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ کانگریس ثانیہ مرزا کی شہرت اور سیلیبریٹی اسٹیٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کانگریس نے آخری بار حیدرآباد میں 1980 میں الیکشن جیتا تھا اور کے ایس نارائن ایم پی بنے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ثانیہ مرزا کا نام انڈین کرکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان اظہر الدین کی جانب سے تجویز کیا گیا۔ اظہر الدین اور ثانیہ مرزا کے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق رکھتا ہے اور اظہر الدین کے بیٹے محمد اسد الدین نے شادی ثانیہ مرزا کی بہن انم مرزا سے ہوئی ہے۔ اظہر الدین نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے حالیہ الیکشن میں حصہ لیا تھا، جہاں وہ جوبلی ہلز حلقے سے ایم گوپی ناتھ کے مقابلے میں 16,000 ووٹوں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ حیدرآباد کا حلقہ گہرے ثقافتی خطوط اور متنوع آبادی رکھتا ہے اور اس کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم 2023 میں ہونے والے اسمبلی الیکشن میں ایک بڑی اور پرانی پارٹی کے ایک بار پھر سامنے آنے پر مجلس اتحاد المسلمین کو چیلنج سامنا ہوگا۔ 1984 میں سلطان صلاح الدین اویسی نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حیدرآباد سے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اس کے بعد 1989 سے 1999 تک یہ حلقہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے طور پر کامیابی حاصل کرتا رہا۔ سلطان صلاح الدین اویسی کے بعد ان کے بیٹے اسد الدین اویسی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور 2004 سے یہ حلقہ ان کے پاس ہے۔ 2019 میں ان کے خلاف 14 امیدواروں نے حصہ لیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے تقریباً 59% ووٹوں حاصل کر کے کامیاب ہو کر اپنا سیاسی غلبہ ثابت کر دیا۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔